اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے، فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکاتے۔ آسان کا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا۔ یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن بھر رات لگے ہوئے کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد۔ حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح وہ ذبح، وہ نیزے پہ خود بھی ذبح، وہ نیزے پہ۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ آگے کی خوشخبریاں سنا دی، فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا کون علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ بھائیو آؤ اللہ کو پائیں، اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے۔ اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا۔ جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے، ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ۔ اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی، جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی۔ ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں، جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں۔ یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا، جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے طفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں، بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو، آگے دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے ہیں، قبر کھودی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأْ، جب میں نے لاحت کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی، لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ مرنے کے بعد بھی عزت،
دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ بھائی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو۔ تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا بھائی خالد دو، خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ پہ سناٹا تھا، اور یہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں۔ ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا۔ اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی، وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد نے کہا کام بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں پانسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے، اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا 60 سال کی عمر میں نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ،
یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے، زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ لا